اس علاقے میں وارڈ نمبر 10 میں سوائے ایف جی اسکول کے علاوہ بچوں اور بچیوں کا کوئی بھی ہائی اسکول نہیں موجود. اس وارڈ نمبر 10 میں ایک بھی کوالٹی کا پارک نہیں ہے. کوالٹی تو چلے چھوڑ دیں، ایک بھی پارک نہیں ہے. ایک چھوٹا سا پارک بنایا تھا ایک کنٹونمنٹ کے پرانے چیئرمین صاحب نے جو ان کے گھر کے پاس ہیں، لیکن اس میں بھی جھولے ٹوٹے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. ارجنٹ نیوز کے پلیٹ فارم سے مدنی اعجاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین اکرام، آپ کے علم میں ہے کہ ایبٹ آباد کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن بہت جلد منعقد ہونے والے ہیں. آئیے آج آپ کی ملاقات ایک کینڈیڈیٹ سے کرواتے ہیں. وارڈ نمبر 10 سے ہمارے ساتھ کینڈیڈیٹ موجود ہیں محمد علی اعوان صاحب، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیوں انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں اور اس سے پہلے ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کیا مسائل انہوں نے دیکھے ہیں. السلام علیکم جناب محمد علی صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، میں ٹھیک ہوں جی. آپ کا آنے کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. محمد علی صاحب، پہلے تو ہمیں تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ کے متعلق بتائیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن اور آپ کس کس ایریا میں رہے ہیں، کیا چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اور کیوں آپ اس لائن پہ آنے کی آپ نے زحمت گوارا کی ہے. مدنی صاحب بہت شکریہ. مدنی صاحب ایکچولی میری کوئی تقریباً 20 سال کی ایکسپیرینس ہے بڑی ڈائنامک فیلڈز میں. مینلی فائنینس اور آئی ٹی کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے. فورن میں میں تقریباً 14-15 سال رہا ہوں. 2017 سے پھر میں پاکستان واپس آ گیا تھا. وہاں پہ میں ایک ویلتھ کنسلٹنٹ ایک فورن بینک کے ساتھ ایز اے ویلتھ کنسلٹنٹ کام کرتا رہا ہوں. پاکستان میں میں کام سیٹ یونیورسٹی میں سینئر لیکچرر تھا. اس سے پہلے میں یہاں پہ ہمدرد یونیورسٹی سے میں نے ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس میں کی تھی. فورن میں سے میں نے ایم بی اے انٹرنیشنل بزنس میں کیا. میں ایبٹ آباد پبلک اسکول سے بھی پڑھا ہوں، ایف جی سے بھی پڑھا ہوں، اور اس کے بعد پاکستان انٹرنیشنل اسکول سے بھی پڑھا ہوں. تو میرا جو یہاں کے ایبٹ آباد کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑا پرانا ہے. میری پیدائش بھی ایبٹ آباد کی ہے. میرے پیرنٹس جو ہیں وہ تقریباً 1976 سے یہاں پہ شفٹ ہوئے، تو تب سے میری تمام برتھ اور ایجوکیشن، ارلی اسکولنگ، پھر ایجوکیشن یہیں کی ہوئی ہے. کینٹونمنٹ بورڈ جو ہے، اس کے ممبرز کا کیا رول آپ دیکھتے ہیں اور آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ نے پچھلے سوال میں کیا تھا کہ میں کیوں الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں. تو ایکچولی میں نے کچھ آنے کے بعد پاکستان سوشل ورک شروع کیا، جہاں پہ ایک دم ہمیں کووڈ نے ہٹ کیا. تو میری یہی کوشش رہی کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف پہنچا سکیں، جو بھی خدمت کر سکتے ہیں اپنے ملک کو، قوم کی اور اپنی عوام کی کریں. تو ہم نے کووڈ کے دوران کوشش کی کہ 1000 سے زیادہ خاندانوں تک ہم نے راشن پہنچایا، کیونکہ اس وقت لاک ڈاؤن تھا، غریب لوگ تھے. اور میرے وارڈ نمبر 10 کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ غریب ہیں، اور اس سے پیچھے جو بانڈا جات لگتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ غریب لوگ ہیں. تو ان علاقوں میں نے زیادہ فوکس کیا، کیونکہ یہ میرے پڑوسی بھی ہیں، میرے قریبی بھی ہیں، تو اس لیے میں نے کام کرنے کی کوشش کی. تو جب میں نے جس طرح میں نے کام شروع کیا تو اللہ پاک نے میرا ہاتھ تھام لیا. پھر مجھے موقع ملا سیم انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کرنے کا، جہاں پہ معذور بچوں کا انسٹیٹیوٹ ہے، جہاں پہ معذور بچوں کے ساتھ ہم نے کام کیا. اسی اثنا میں مسجد عائشہ میں قرآن پاک، ضعیف قرآن پاک کے تقریباً 8-10 ٹرک موجود تھے، اور ان کو کسی طریقے سے جو ہے محفوظ کرنے کا پروگرام تھا. اس میں ہم نے کام کیا، جس کو ہم نے عزیز بنگ میں جا کے پھر محفوظ کیا. اللہ پاک نے ہماری مدد کی، ہماری ٹیم پوری ہمارے ساتھ شامل حال رہی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب یہ پچھلے دنوں سیلاب آیا 12 تاریخ کو، تو بہت سارے لوگوں کے گھروں میں نقصان ہوا، لاکھوں کروڑوں روپے کا. اس وقت ہماری ریسورسز
اور ہماری ٹیم چھوٹی نظر آ رہی تھی اور مسئلہ بڑا نظر آ رہا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اٹھے اور ہم نے دیگیں بنوائیں اور ہم نے لوگوں کے گھروں میں کھانا تقسیم کیا. ہم نے سوچا یہ لوگ سارا دن ان کے گھروں میں پانی آیا رہا ہے، تھکے ہارے ہوں گے، کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، اور کچھ نہیں تو پڑوسی ہونے کے ناطے ہم ان علاقوں میں جا کے کھانا تقسیم کریں. اس میں لالا زار کالونی ہے، توحید کالونی ہے، حسن ٹاؤن ہے، یہ سارے علاقے جو نالے کے ساتھ جو ٹچ ہوتے تھے اور جن کے گھروں میں پانی آیا ان کو سب ہم نے ہیلپ کی. اسی اسنا میں پھر میری ٹیم کے لوگوں نے کہا جب ہم ایک سوشل ورک کر رہے ہیں تو کیوں نہ کسی پلیٹ فارم سے کریں تاکہ ہم زیادہ لوگوں تک ہماری رسائی ہو سکے اور زیادہ مسائل، بڑے مسائل کو بھی حل کر سکیں. اور یہ جو روٹ کاز ہیں تمام پرابلمس کے، جو کہ سب سے آج کل دریا مسئلہ وہ بنا ہوا ہے، وہ پانی کا مسئلہ ہے. بارشی پانی، چونکہ آج کل کلاؤڈ بسٹ ایک نیا فنومینا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جس میں ایک دم اتنی بارش ہوتی ہے کہ ہمارے نالے، ہمارے گلیاں، ہمارے تمام جتنے بھی جو چینلز ہیں وہ اس کو کوپ اپ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا، پلان کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ اس طرف ہم آئیں اور اس بڑے پلیٹ فارم میں اس مسئلے کا حل دیکھیں، کیونکہ یہ مسائل آگے جا جا کے بڑھتے جائیں گے. تو ایز اے کنٹونمنٹ ممبر جو ہے میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس فنڈ بھی لمیٹڈ ہے، ہماری ریسورسز بھی لمیٹڈ ہیں، لیکن اٹس اے اسٹیپ ٹوورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. کنٹونمنٹ کا وارڈ کا ممبر بننا ہماری کوئی منزل نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے مسائل کا حل ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں واضح طور پہ. کیونکہ میں نے کنٹونمنٹ سے جب پتہ کیا تو انہوں نے بتایا جی کہ تمام 10 وارڈز کے لیے ہمارے پاس تقریباً 10 سے 12 کروڑ روپیہ ہوتا ہے، ڈپینڈز اپون دا ریونیو جنریشن. تو اب اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک وارڈ کو 1 یا 1.5 کروڑ روپیہ ملے گا اگلے سال فنڈ میں، ڈیولپمنٹ فنڈ میں. تو اس میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس ٹیم کا حصہ بنیں تو ہم پھر لانگ ٹرم پلاننگ کریں اور ایک ایک وارڈ کو لے کے چلیں اور ایک ایک کنکریٹ بڑا کام کرتے جائیں، تاکہ جب ہم 5 سال کے بعد جب ہم اپنے تمام اس شہر کو دیکھیں، ریگارڈلیس آف اینی ڈویژن ان وارڈس، ہمارے تمام وارڈس کے اندر میجر پروجیکٹس ہوئے ہوں اور وہ مسائل جو ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں جا رہے ہیں وہ نہ آئیں. وہ جو میں کہہ رہا ہوں ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں، اب وارڈ نمبر 10 جس میں سے میں کھڑا ہوا ہوں، وہ وارڈ جو ہے وہاں سے پانی زیادہ تر تمام نالے آ رہے ہیں اور نیچے آ کے وارڈ نمبر 6 کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. پھر وہ وارڈ نمبر 6 آگے جا کے وارڈ نمبر 3 4 8 جو بھی نڑیاں والا وارڈ ہے اس میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک وارڈ دوسرے وارڈ کو ایک پرابلم جو ہے نا وہ پاسن کر رہا ہے. تو اس حساب سے ہمیں مسائل کو حل کرنا ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں جتنا بھی ہمارے ریسورسز ہوں گے ان کو ویل پلان کر کے ویل ایگزیکیوٹڈ پروجیکٹ کریں اور ان ریسورسز کو صحیح طریقے سے استعمال آپ نے ذکر کیا کہ ایک تو پرابلم ہے فلڈ کا جو واٹر ہے جی اور دوسرا سینیٹیشن کا ہے. جی جی اس کے علاوہ کیا پرابلمس ہیں آپ کے وارڈ نمبر 10 میں جو آپ کے مد نظر ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو پرابلمس ہیں جو کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہی بات ہے، مجھے یاد آ جاتا ہے ایک لطیفہ، جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، جب بارش کم ہوتی ہے تو کم پانی آتا ہے. اور بات سینس کی بھی ہے کہ آج کل ساون میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پانی ایسا آتا ہے کہ جو روڈوں کے اوپر سے بھی بہہ کے جاتا ہے. لیکن جب نارمل اگر آپ رین دیکھیں، جو ونٹر رین ہوتی ہے اس میں ہمارے نالے بھی نہیں بھرنے ہوتے، وہ ٹھیک اس حساب سے ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ جو پرابلمس ہیں وہ پرابلمس نہیں ہیں، وہ بیسیکلی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں چاہیے کیا. دیکھیں میں اس وارڈ میں پچھلے 45 سال سے قریباً رہ رہا ہوں. اس علاقے میں وارڈ نمبر 10 میں سوائے ایف جی اسکول کے علاوہ بچوں اور بچیوں کا کوئی بھی ہائی اسکول نہیں موجود. اس وارڈ نمبر 10 میں ایک بھی کوالٹی کا پارک نہیں ہے. کوالٹی تو چلے چھوڑ دیں، ایک بھی پارک نہیں ہے. ایک چھوٹا سا پارک بنایا تھا ایک کنٹونمنٹ کے پرانے چیئرمین صاحب نے جو ان کے گھر کے پاس ہے، لیکن اس میں بھی جھولے ٹوٹے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا مل رہا ہے. کوئی ہمارے بچوں کے پاس گراؤنڈ ہے کھیلنے کے لیے؟ کوئی اب ہم سب کہتے ہیں جی بچے ہر وقت موبائل فونز پہ لگے رہتے ہیں، تو ہمارے پاس نہ کوئی کرکٹ گراؤنڈ ہے، نہ فٹ بال گراؤنڈ ہے، نہ کوئی سوئمنگ پول ہے، نہ کوئی اس طرح کا بہترین کوئی ایسی ریسورس ہے جہاں سے ہم انٹرنیشنل پلیئرز پروڈیوس کریں یا ہیلتھی مائنڈ پروڈیوس کریں. اس علاقے کے بچے اب ڈرگس میں وہ استعمال کرنے لگ پڑے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹی نہیں ہے.
اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ کوئی بھی ایسا کمیونٹی سینٹر نہیں ہے جہاں پہ بیٹھ کے کوئی غمی شادی کے معاملات آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس قبرستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک چھوٹا سا قبرستان تھا جو پی ایم اے روڈ کے ساتھ تھا، وہ بھر گیا. اب وہاں پہ قبروں کی جگہ نہیں ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ اپنی زمینیں خرید کے جو ہے وہ قبرستان کے لیے رکھ رہے ہیں. اب ایک امیر آدمی تو چلے کر سکتا ہے، غریب متوسط طبقے کا آدمی اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اتنی مہنگی زمین قبرستان کے لیے خرید کے رکھ دے. تو یہ بہت ہمارے لیے اہم مسئلہ ہے. پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس پینے کا پانی جو ہے وہ صاف پانی نہیں مہیا ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے. اور جو پانی ہمارے پاس آ رہا ہے وہ بھی گندے نالوں سے گزر کے آ رہا ہے. میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا. ہماری گلیاں جو ہیں وہ بہت تنگ ہو گئی ہیں اور نالیاں جو ہیں وہ اکثر گندگی سے بھری رہتی ہیں. گاربیج کلیکشن جو ہے اس کا ایک پراپر میکنزم نہیں ہے. کبھی بہت زبردست طریقے سے جلدی صاف ہو جاتا ہے اگر آپ کمپلین کریں، اور کبھی گند پڑا رہتا ہے. ابھی بھی آپ آئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری گلی کے ساتھ جو ہے وہ اتنا بڑا ایک ڈرم پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ گند لوگوں نے باہر پھینکا ہوا ہے. تو یہ سارے انتظامات جو ہیں ان کو ہمیں بہتر کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر مسائل کیا ہیں، یہ تو ہر علاقے میں ہر گلی میں جا کے، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں ٹیمز بناؤں گا اور ان کا ایک مشاورت سے سب کو ساتھ لے کے چلوں گا، اور ان کے مسائل کو سن کے پھر ان کو ترتیب سے پریورٹائز کریں گے کہ کیا چیز سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے ضروری ہے، اور پھر ساتھ لے کے چلیں گے. اس میں سب بھائیوں اور دوستوں کو یہ بھی کہوں گا اس وارڈ کے کہ اس میں ہمیں سیلفش ہو کے نہیں چلنا، پورے علاقے کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، اور پورے علاقے کے ساتھ اس کی بہتری جو ہے وہی ایبٹباد کی بہتری کا ضامن ہوگا. جو آئیڈیاز ہیں آپ کے ذہن میں، کیا پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں آپ کہ آیا آپ کو کوئی سپورٹ مل سکتی ہے؟ اور دوسرا آپ نے پارکس وغیرہ کا ذکر کیا، تو آپ کے جو حلقہ ہے اس کے اندر آیا لینڈز موجود ہیں یا کیا طریقہ کار پاسبل ہے؟ دیکھیں جی، ایک انگلش کا ورڈ ہے ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، ٹھیک ہے. میں نے پچھلی جو ایک چینل کو اپنی انٹرویو دیا تو اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو وعدے پہلے بھی کیے ہیں، یہ بندہ عمران خان کی طرح باتیں کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. دیکھیں، آج 14 اگست ہے. میرے سب پاکستانیوں کو جشن آزادی کا یہ مبارک دن نصیب ہوا ایک شخص کے خواب کی وجہ سے. اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب نہ دیکھتے تو ہم آج شاید اس ملک میں نہ بیٹھے ہوتے. علامہ اقبال صاحب نے یہ خواب دیکھا، قائد اعظم صاحب نے اس کی تعبیر کی اور اس کو عملی جامہ پہنایا، تو آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پڑھے لکھے جو لوگ ہیں جس کو اس ملک نے بنایا ہے، اور اس رب نے اس کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اس ملک جو اس کلمے کے نام پہ وجود میں آیا، اس کی وجہ سے ہم نے اس ملک کے اسکولوں سے تعلیم حاصل کی اور آج ہم آزادی سے بیٹھ کے یہ انٹرویو دے رہے ہیں. آپ یہ امیجن کریں کہ میں اور آپ اس وقت کشمیر میں بیٹھے ہوتے تو کیا ہم یہ باتیں کر سکتے تھے؟ یا ہم کہیں سر چھپا رہے ہوتے کہ کہیں ہمیں پکڑ کے نہ لے جائیں، یا کہیں سے گولی نہ آ جائے، کہیں ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو. تو آج یہ آزادی ہمیں ایک خواب کی وجہ سے ملی ہے. اگر ہم خواب نہیں دیکھیں گے تو ہم اس کے حل، اس کا سلوشن، اس کی تعبیر کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو ان نوجوانوں سے محبت ہے جو ستاروں پہ کمر ڈالتے ہیں. مجھے محبت ہے ان جوانوں سے جو ڈالتے ہیں ستاروں پہ کمر. تو وہ کیوں ستاروں پہ اگر آج کے دور میں عام آدمی اگر بات کروں گا ستاروں کے اوپر کمر ڈالتے ہیں تو سب لوگ ہنسیں گے مجھ پہ کہ یار یہ لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے. نہیں، جب آپ نے سوچنا ہے تو سوچ آپ نے اونچی رکھنی ہے، سوچ آپ نے بڑی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کی طرف چلنا ہے. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ بس جی ٹھیک ہے جی گلی تھوڑی سی پکی ہو جائے تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے؟ دنیا مریخ پہ جا رہی ہے، دنیا چاند پہ جا رہی ہے، دنیا نے گاڑیاں بنانا شروع کر دی ہیں بغیر ڈرائیورز کے.
ڈرائیور لیس کارز بنانا شروع کر دیے ہیں. چائنا ٹیکنالوجی، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ چائنا نے پوری دنیا کو مسخر کر لیا ہے ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ. ہم ابھی تک گلی محلے ہی نہیں ٹھیک کر سکے، ہم روڈ نہیں ٹھیک کر سکے، ہم سیوریج کا نظام نہیں دے سکے. کیوں؟ کہ کوئی بندہ آ کے بیٹھ کے پہلے سوچا نہیں اس نے. دیکھیں، ایک اچھا پروجیکٹ تبھی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے جب آپ اس کے بارے میں ایک بڑی پلاننگ کر کے سوچتے ہیں کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی طرف کام کرنا شروع کرتے ہیں. کیا پتا میں اس عزم کو شروع کر رہا ہوں لیکن میں اس کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکوں، لیکن میرے بعد میں آنے والے کو پتا ہوگا کہ ہمارا عزم بڑا ہے، وہ اسی کے اوپر کاربند رہیں گے اور وہ اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے. یہ ایک بندے سے بات ختم نہیں ہوتی. اور یہ میں تمام وارڈ نمبر 10 کے جو ووٹرز ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ محمد علی عوان کو اگر سلیکٹ کر لیں گے تو الیکٹ کر لیں گے تو وہ آپ کی تمام ذمہ داریاں ختم ہو گئی. نہیں، آپ کی ذمہ داری اس دن شروع ہو جائے گی جب آپ مجھے اس الیکشن میں الیکٹ کریں گے، کیونکہ میں نے آپ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور میرا مقصد یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کی سوچ بدلے، ہم سوچیں اپنے ملک کے لیے، اپنی ذات کے لیے سوچنا چھوڑ دیں. جی ناظرین اکرام، یہ تھے ہمارے کینڈیڈیٹ کینٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد وارڈ نمبر 10 سے محمد علی عوان صاحب، جنہوں نے اپنے خیالات آپ تک پہنچائے. ناظرین اکرام، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس حلقہ سے پڑھے لکھے امیدوار سامنے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ پڑھی لکھی قیادت جب عوام کے مسائل حل کرنے پہ آئے گی تو یقیناً مسائل کو بڑی حد تک حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. آپ کا بہت شکریہ محمد علی عوان صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ.